ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے. وفاقی حکومت نے مالی سال 2023-24 کے لیے بجٹ پیش کر دیا. بجٹ میں ترقیاتی اخراجات کے لیے 11.5 کھرب روپے مختص کیے گئے ہیں. دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ کر دیا گیا. آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی محاصل کا تخمینہ 9,200 ارب روپے لگایا گیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا، جس کے مطابق کل اخراجات کا تخمینہ 14,460 ارب روپے لگایا گیا. وفاقی حکومت کی کل آمدن 6,887 ارب روپے ہوگی، جو صوبوں کا حصہ دینے کے بعد ہوگی. وفاقی محاصل کا تخمینہ 9,200 ارب لگایا گیا ہے، جس میں سے صوبوں کا حصہ 5,276 ارب روپے ہوگا. بجٹ میں برآمدات کا ہدف $30 ارب اور ترسیلات زر کا ہدف $33 ارب رکھا گیا ہے. ملکی دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ کر کے 1,804 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے 950 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بھی زراعت پر بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے اور زرعی قرضوں کی حد 1,800 ارب روپے سے بڑھا کر 2,250 ارب روپے کر دی گئی ہے. بجٹ میں بجلی، گیس اور دیگر شعبوں کے لیے 1,074 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. آئندہ مالی سال کے دوران معاشی شرح نمو کا ہدف 3.5% رکھا گیا ہے. افراط زر کی شرح 21% تک رہنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے. مالی سال کے دوران نان ٹیکس ریونیو 1,618 ارب روپے ہونے کا امکان ہے. بجٹ میں سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 714 ارب رکھے گئے ہیں. پینشن کی ادائیگی کے لیے 761 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. آئندہ مالی سال کے دوران مارک اپ سبسڈی کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں. وفاقی حکومت آئندہ مالی سال کے دوران میرٹ کی بنیاد پر ذہین طلبہ میں 1 لاکھ لیپ ٹاپس تقسیم کرے گی. ورکنگ جرنلسٹس اور فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ جاری ہوں گے. معیشت کا پہیہ سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سیاسی استحکام کے بغیر اربوں کھربوں بھی جھونک دیں تو معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی. وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو. بڑی مشکل سے ہم نے IMF کے ساتھ معاملات طے کیے. وفاق کے علاوہ صوبوں نے اربوں روپے اپنے صوبائی وسائل سے خرچ کیے. کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ تقریباً $30 ارب کا ہمیں معاشی نقصان ہوا. IMF کی تمام جو شرائط ہیں ان کو منون نہ صرف تسلیم کر لیا گیا ہے بلکہ ان کے اوپر پوری طرح ہم نے جو پرائر ایکشن جو ہیں ان کو ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے. اسٹاف لیول ایگریمنٹ ابھی تک کا سائن نہیں ہوا، جس کے بعد بورڈ میں یہ معاملہ جائے گا. IMF کے حوالے سے ہمارے برادر ممالک سعودی عربیہ اور UAE نے ہاتھ تھاما. $3 ارب 2 سعودی عربیہ اور 1 UAE، یہ $3 ارب کی ہماری بہت اس آڑے وقت میں ٹائملی اور قیمتی مدد کی ہے. نئے مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کر دیا گیا. مزدور کی کم از کم اجرت 32,000 روپے مقرر کر دی گئی. جو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہوگا وہ 35% ہوگا. مین جو آئٹم ہے وہ سرکاری ملازمین کی پینشن ہے، لیکن مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے 17.5% سرکاری پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے. نئے مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے بڑا ریلیف. تنخواہوں میں 30 سے 35% اضافہ کر دیا گیا. گریڈ 1 سے گریڈ 16 کے سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہ میں 35% اضافہ کر دیا گیا، جبکہ گریڈ 17 سے اوپر کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کی منظوری دی گئی. سرکاری ملازمین کی پینشن میں 17.5% اضافہ کر دیا گیا. کم سے کم پینشن 10,000 سے بڑھا کر 12,000 کر دی گئی. وزیر خزانہ نے بتایا کہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے پینشن حاصل کرنے والے پینشنرز کی کم سے کم پینشن کو 8,500 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دی ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ مقروض افراد کی بیواؤں کے 10 لاکھ روپے کے قرضے حکومت ادا کرے گی. قومی بچت کے شہداء اکاؤنٹس میں ڈپازٹ کی حد 50 لاکھ روپے سے بڑھا کر 75 لاکھ روپے کر دی گئی. اسحاق ڈار نے بتایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ کو 360 ارب روپے سے بڑھا کر 40 ارب کر دیا گیا ہے. وفاقی حکومت آئندہ مالی سال بیرون ممالک سے 6,971 ارب روپے حاصل کرے گی. چین سے مجموعی طور پر 2,465 ارب ملیں گے. بجٹ میں IMF سے رقوم ملنے کی امید ظاہر کی گئی ہے. نئے بجٹ میں سعودی آئل فیزیبلٹی سے کوئی آمدن شامل نہیں کی گئی.
वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल किन ममालिक से कितना कर्जा लेगी, बजट में सब सामने आ गया। यूरो और स्कूक बॉन्ड से 435 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना लगाया गया। सऊदी अरब से 580 अरब रुपए के डिपॉजिट्स भी लिए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात से 290 अरब रुपए के डिपॉजिट्स हासिल करने का फैसला किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक चीन से 1160 अरब रुपए कर्जा लिया जाएगा। चीन के कमर्शियल बैंकों से 1305 अरब रुपए मिलने का तखमीना है। इस्लामी तरक्याती बैंक से 145 अरब रुपए मिलने की उम्मीद है। वफाकी हुकूमत को IMF से 696 अरब रुपए मिलने की उम्मीद है। इस्लामी तरक्याती बैंक से तेल की सहूलत के मद में 29 अरब 58 करोड़ रुपए मिलने का तखमीना है। नए बजट में सऊदी ऑयल फैसिलिटी से कोई आमदनी शामिल नहीं की गई। वफाकी हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए बजट में रकम मुख्तस कर दी है। आम इंतखाबात के लिए बजट में 42 अरब 41 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम रखी गई है। इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने नए माली साल का बजट पेश कर दिया, जिसमें आम इंतखाबात के लिए फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं। बजट दस्तावेज के मुताबिक आम इंतखाबात में बजट में 42 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई है, जबकि सिक्योरिटी के लिए 15 अरब रुपए की रकम रखी गई है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट वोटिंग के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद और बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस है। इंतखाबी फहरिस्तों की छपाई के लिए 27 करोड़ रुपए और ट्रेनिंग विंग के लिए 1 अरब 79 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। मीडिया कोऑर्डिनेशंस के लिए 50 करोड़ रुपए से जायद और इंतखाबी तैयारियों के लिए बजट में 1 अरब 2 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई है। बजट दस्तावेज में बताया गया है पंजाब इंतखाबात के लिए 9 अरब 65 करोड़ रुपए से जायद, सिंध में इंतखाबात के लिए 3 अरब 65 करोड़ रुपए से जायद, खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए 3 अरब 95 करोड़ रुपए से जायद और बलोचिस्तान इंतखाबात के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुख्तस की गई है। नए माली साल 2023-24 के बजट में दिफा की मद में मजमूई तौर पर 18 खरब 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद तफसीलात। रवा माली साल में दिफाई बजट 15 खरब 63 अरब रुपए था, जिसे बाद में नजरसानी करके बढ़ाकर 15 खरब 86 अरब रुपए कर दिया गया। रवा माली साल के मुकाबले में आइंदा माली साल में दिफाई बजट में 218 अरब रुपए का इजाफा किया गया। बरी फौज का आइंदा माली साल के दौरान बजट 824 अरब 65 करोड़ रुपए से जायद होगा, जबकि पाक फजाया का 368 अरब 56 करोड़ से जायद मिलेंगे। पाक बहरिया के लिए आइंदा माली साल के बजट में 188 अरब 24 करोड़ रुपए से जायद रखे गए। बजट दस्तावेजात के मुताबिक डिफेंस सर्विसेज, एस्टेब्लिशमेंट और दीगर दिफाई शोबाजात के लिए 352 अरब 53 करोड़ रुपए से जायद मुख्तस किए गए। अफवाज पाकिस्तान के मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर अखराजात के मद में 705 अरब रुपए खर्च होंगे। ऑपरेटिंग अखराजात के मद में 442 अरब रुपए मुख्तस किए गए। फिजिकल असासों के मद में 461 अरब और सिविल वर्क्स के मद में 195 अरब 51 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को फरोग देने के लिए हुकूमत का नए बजट में बड़ा रिलीफ। IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स की पुरानी शरह आइंदा 3 साल तक बरकरार। $24,000 तक सालाना बरामदात पर फ्री लांसर्स को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। IT की सनत को फरोग देने के लिए वफाकी हुकूमत ने प्लान पेश कर दिया। IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स की पुरानी शरह बरकरार। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने बजट तकरीर में बताया, IT बरामदात में इजाफे के लिए इनकम टैक्स की 8.25% की रियायती शरह 2026 तक जारी रखी जाएगी। $24,000 तक सालाना बरामदात पर फ्री लांसर्स को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से मुस्तस्ना करार दिया गया है। वजीर खजाना ने बताया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे को स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का दर्जा दिया जा रहा है, जिससे इस शोबे को रियायती इनकम टैक्स शरह का फायदा मिलेगा। इस्लामाबाद की हुदूद में IT खिदमात पर सेल्स टैक्स की मौजूदा शरह को 15 से कम करके 5% किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने नए माली साल के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया। मुतादिद शोबों के लिए टैक्स रियायतें देने का ऐलान किया गया है। ताहम पुरतायुश दरामदी अशिया पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ये अशिया महंगी हो जाएंगी। बजट में क्या महंगा और क्या सस्ता, तफसीलात सामने आ गई। बजट दस्तावेजात के मुताबिक डिब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे होंगे। टिन पैक मछली, फ्रोजन चिकन और पैकेट में बंद अंडों की कीमत बढ़ जाएगी। ब्रांडेड कपड़े भी महंगे होंगे, जिन पर GST 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया।
اسلام آباد کی حد تک کافی ہاؤسز، شاپس اور فوڈ آؤٹلیٹس کے بلز کی ڈیجیٹل ادائیگی پر سروس ٹیکس 15% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے۔ نئے بجٹ میں اشیاء پر بننے والی پرانی اور استعمال شدہ 1300 cc سے بڑی گاڑیوں کی درآمد پر ڈیوٹی اور ٹیکسز کی حد بندی ختم کر دی گئی ہے۔ ڈیوٹی اور ٹیکسز کی حد بندی ختم ہونے سے گاڑیاں مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ بجٹ میں غیر ملکی کرنسی باہر بھیجنے پر ٹیکس کی شرح 1% سے بڑھا کر 5% کر دی گئی ہے۔ ہربل اور یونانی ادویات پر سیلز ٹیکس 18% سے کم کر کے 17% اور ٹیلی کام سروس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 19.5% سے کم کر کے 16% کرنے کی تجویز ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق استعمال شدہ کپڑوں، جوتوں سمیت لنڈے میں فروخت ہونے والی دیگر اشیاء پر عائد ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ 14,460 ارب کے بجٹ پر حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کے ارکان اسمبلی نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ مزید بتا رہی ہیں اسلام آباد سے کرن خان۔ بجٹ 23 اور 24 آج قومی اسمبلی اور سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا۔ 14,000 ارب سے زائد کا یہ بجٹ کیا عوام بجٹ ہے؟ کتنا یہ عوام دوست ہے اور کتنا نہیں؟ کیا اس میں عام عوام کو کوئی ریلیف مل پائے گا؟ آئیے جانتے ہیں اسی حوالے سے اراکین پارلیمنٹ۔ % جو ہے سیلریز میں اضافہ ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ سیلری جو ہے 32,000 روپیہ جو ہے فکس ہو جانا، اس سے بہتر ان حالات میں بجٹ میرے خیال میں نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے سود کے خاتمے کا روڈ میپ نہیں دیا، سود کو اور مضبوط کر دیا۔ 9,200 ارب روپے جو ہدف ہے ٹیکسوں کا، اس میں 7,200 یہ سود میں دے رہے ہیں۔ میں تو 5 سال سے یہ کہتا پھر رہا تھا کہ خدا کے لیے ایک چارٹر آف اکانومی لے آئیں، میثاق معیشت لے آئیں اور اس کے لیے 10 سال کے لیے وہ بنائیں اور ایسا کریں کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نہیں چھیڑتا اس کا کام کریں۔ رمضان میں تو آپ لوگوں نے ان کی افطاریوں اور کھابے دیکھ لیے ہوں گے، کیا کسی کو ایک لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے خیال آیا کہ کتنے لوگ ہیں جو صرف پانی سے روزہ کھول رہے ہیں؟ حکومتی ارکان کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ عوام دوست ہے، ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، جبکہ اپوزیشن جماعت کا کہنا ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے، اس میں عام آدمی کو کسی قسم کا کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا گیا۔ کیمرامین راجہ عباد کے ساتھ کرن خان، PNN اسلام آباد۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے بجٹ اہداف کو مصنوعی قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں لکھا کہ بجٹ گزشتہ سال کی طرح حقیقت پر مبنی نہیں۔ معاشی ترقی، ٹیکس کلیکشن، مہنگائی کی شرح، درآمدات، ترسیلات زر کے اہداف صرف بجٹ بیلنس کرنے کے لیے لکھے گئے۔ وزیر خزانہ نے مہنگائی کم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں دیا۔ لگتا ہے پی ڈی ایم حکومت کو معیشت کی نہیں، صرف چیئرمین پی ٹی آئی کو مینج کرنے کی پرواہ ہے۔ گزشتہ 4 سال فسادی ٹولہ وہ بجٹ دیتا رہا جس کا کوئی ویژن تھا، نہ ہی پروجیکشن۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو۔ بجٹ ہے اور اس میں اکنامکس کا جو عنصر ہے وہ بہت واضح ہے، کیونکہ کوئی بھی بجٹ اگر جس کا ویژن نہ ہو، جس کی پروجیکشنز نہ ہوں، جو پہلے 4 سال دیتے رہے نالائق اور نااہل فسادی ٹولہ، کیونکہ ان کا مقصد ملک میں صرف فساد اور انتشار پھیلانا تھا، ملک کی معیشت کو تباہ کرنا تھا، ملک کی معیشت کو استحکام دینا نہیں تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنا IMF کا اپنا پروگرام سسپینڈ کر دیا اور اس کو وائلیٹ کیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جو IT سیکٹر ہے، جو کہ نوجوان لیڈ گروتھ سیکٹر ہے، اس کو بہت زیادہ مراعات دے کر اس انڈسٹری کو گروتھ کی طرف اس کی پروجیکشنز دکھائی جا رہی ہیں۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ بجٹ میں کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ ملک بھر کے چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں کا بجٹ سے متعلق کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ نئے بجٹ میں کیا نیا ہے؟ ملک بھر کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے حکام نے وفاقی بجٹ سے متعلق ملتے جلتے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کاشف انور نے بجٹ کو بہتر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اس بجٹ سے زراعت کو فروغ ملے گا۔ یہ بجٹ چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے لیے بھی بہت بہتر ہے، اور آنے والے وقت میں ایسے تمام لوگ، ایسے تمام صنعت کار، ان لوگوں کے لیے بہت سی سہولیات ہیں جو اب چونکہ گورنمنٹ ڈاکومنٹیشن کرنا چاہ رہی ہے، گورنمنٹ چونکہ ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہ رہی ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر احسن ظفر بختاوری نے بھی بجٹ کو عوام دوست قرار دیا ہے۔ کہا کہ مشکل حالات کے باوجود حکومت نے اچھا بجٹ پیش کیا۔ کراچی کے صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ نئے مالی سال کا بجٹ غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ حکومت نے اپنے اخراجات کم نہیں کیے، بجٹ سے مہنگائی پر فرق نہیں پڑے گا۔ All these steps in the right direction، لیکن اس کے اندر میری جو سمجھ میں ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے
कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट है। किसी ने बजट को बेहतर तो किसी ने गैर हकीकत पसंदाना करार दिया, मगर सवाल यह है कि क्या बजट में आदाद शुमार बदलने से कभी मजदूर और आम आदमी के हालात भी बदलेंगे? वफाकी हुकूमत ने बजट पेश कर दिया। शहरियों का कहना है कि टैक्स की शरह में इजाफे से महंगाई में इजाफा होगा। हुकूमत महंगाई कम करने के लिए इक़दामात करे। शहरियों ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे को खुशाइन करार दे दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा PNN राना वहीद से। वफाकी हुकूमत ने आज बजट दिया। आम शहरी बजट को किस नज़र से देखते हैं, आइए उनकी ज़बानी जानते हैं। उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो जितना महंगा कर लें, मरेंगे तो हम लोग ही ना, क्योंकि हमने उनको वोट दिए हुए, तो हम लोग मरेंगे, उनको क्या फ़ायदा। आवाम के ऊपर तो पहले ही बम गिरते रहते हैं, ठीक है, तो हालात बहुत ख़राब हैं। महंगाई इस कदर हो गई है कि जो मिडिल क्लास लोग थे ना, वो तो रास्ते पर आ गए हैं। तो अब बजट का बम गिर गया है, तो आपकी मेहरबानी कुछ सस्ता करें, कोई आवाम को रिलीफ दें। यहाँ पे जो अमीर है अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। अगर हम मिडिल क्लास या बाकी अगर सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे देखें कि गरीब के लिए सर्वाइव करना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये एक उन्होंने जो चीज़ की है कि इम्पोर्ट पे ज़्यादा ड्यूटी कौन लेके आएगा और कौन बेचेगा और कौन काम करेगा। इनको ड्यूटियाँ बिल्कुल ख़त्म करनी चाहिए, और इतनी ड्यूटी हो कि 10-15-20% हो, ताकि हर बंदा बिजनेस कर सके। वफाकी बजट के मुतल्लिक शहरियों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि हुकूमत महंगाई कम करे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन आगा जैन के साथ राना वहीद, PNN लाहौर। नाज़रीन, बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए PNN।